اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب علیہ السلام مجھے اس شہر کی قسم ہو، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب اس لیے کہ آپ اس شہر میں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شہر مکہ کی قسم ارشاد فرمائی، لیکن خالی قسم نہیں، اس کی وجہ بھی بیان کی کہ وجہ قسم یہ ہے کہ میرے حبیب اس شہر میں تشریف فرما۔ حضور کی نسبت مبارکہ کی فضیلت جو ہمیں سمجھائی گئی کہ قریب محبوب تشریف فرمائیں تو اللہ اس شہر کی قسم ارشاد فرماتا ہے۔ مفسرین نے بڑی بڑی باتیں لکھی، ایک قول یہ بھی لکھا کہ یہ دونوں شہروں کی قسم ہے، مکے کی بھی اور مدینے کی بھی۔ دونوں کی قسم کیوں ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ آیت کا اگلا حصہ ہے کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فراز ہیں، کیونکہ وجہ قسم حضور کی ذات ہے۔ لہذا مفسرین کہنے لگے جب تک حضور مکے میں تھے یہ مکے کی قسم ہے، اور جب حضور مدینہ طیبہ میں آ گئے تو یہ مدینہ کی قسم ہے۔ مدینہ طیبہ شہروں میں وہ عزتوں، عظمتوں، بلندیوں، برکتوں، رحمتوں، نوازشوں اور وہ نور والا شہر ہے کہ جس شہر سے میرے نبی پاک نے بڑی ہی محبت فرمائی۔ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضور کی قیام گاہ کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ سارے اسلامی احکام، صرف نماز مکے میں فرض ہوئی تھی، باقی جو حکم آیا مدینے میں ہی آیا۔ باقی سارے شہر فتح کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑی، لیکن شہر مدینہ حضور کے اخلاق سے ہی سارے کا سارا فتح ہو گیا۔ یہ قرآن کی تعلیم سے ہی فتح ہو گیا، یہ حضور کی غلامی میں ہی نبی پاک علیہ السلام کے سامنے گردنیں پیش کرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ وہ شہر عظیم ہے، شہر مدینہ، کہ میرے نبی پاک نے 10 سال ہی صرف مدینے میں نہیں گزارے، حضور نے قیامت تک کے لیے ڈیرا مدینے میں لگا لیا اور فرمایا میری قبر بھی مدینے سے ہی کھلے گی، راتیں بھی مدینے کی اور باتیں بھی مدینے کی۔ جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی، اور یہ زخم ہے طیبہ کا، سب کو نہیں ملتا۔ کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی، اور عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ شہر مبارک، وہ شہر نور، اس کی بلندیاں، اس کی عظمتیں، اور مومنوں کے دل کھنچتے ہیں مدینے کی جانب، کھنچتے ہیں مومنوں کے دل، خود بخود نہ توجہ ہوتی ہے، رجحان ہوتا ہے۔ اگر کسی شہر کے لیے سب سے زیادہ کلام لکھے گئے ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے لکھے گئے ہیں۔ اگر لوگوں نے کسی شہر کے لیے تڑپ تڑپ کے دعائیں مانگی ہیں تو وہ شہر مدینہ کے لیے مانگی۔ حضور کو مکہ بھی بڑا ہی پیارا، اس شہر سے بھی رسول کائنات کو بڑی ہی محبت، لیکن پتہ ہے مسلمانوں کو مدینے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ یہ محبت ذاتی نہیں، یہ بھی خدائی ہے، یہ نہ اللہ کی دی ہوئی مالک کی عطا ہے۔ حضور نے دعا فرمائی مدینے کی محبت کے لیے، نبی پاک نے، جو ہمارے سینے مچلتے ہیں، دل تڑپتے ہیں، ہماری اولادیں روتی ہیں، ہم سب کچھ قربان کر کے بھی اس شہر نور میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا بخار ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں چونکہ دونوں کو بخار تھا تو ایک روایت میں تو یوں بھی ہے کہ حضرت بلال نا مکے کے فراق میں شعر بھی پڑھتے تھے۔ انسان اپنے علاقے سے پیار کرتا ہے نا، تو مکہ مکرمہ کے فراق میں، جدائی میں اشعار بھی کہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان دونوں کا بخار کا حال مجھے معلوم ہوا تو میں حضور کی بارگاہ میں گئی، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جناب صدیق اکبر کو بھی بخار ہے، سیدنا بلال حبشی کو بھی، میرے دوستو چاہیے تو یہ نا کہ بیماری کی اطلاع ملے تو شفا کی دعا ہو،
پر کریم محبوب دلوں کے حال جانتے ہیں نا. حضور نے کیا دعا فرمائی؟ کہا اے اللہ جس طرح ہمیں مکے سے محبت تھی نا اسی طرح ہمیں مدینے کی محبت دے دے، بلکہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت مکے سے بھی زیادہ فرما دے. یہ دعا حضور نے مانگی تو مومنوں کے دلوں میں پیار ہے مدینے کا، یہ نبی پاک نے مانگا اللہ سے. دلوں میں پیار ہے، دل کھچے چلے جاتے ہیں جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی ہے پر ایک کی تے شہر مدینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے. تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر، جنہوں ویک کے ٹھر دیاں اکھیاں نے، جنہوں ویک کے ٹھر دا سینہ ہے. ربا تیری ساری خدائی چ ایک کی تے شہر مدینہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت پیدا فرما دے، اور پھر فرمائے اے اللہ مدینے کو صحت مند شہر بنا دے، اور فرمائے اس بخار کو نا یہاں سے منتقل کر دے، جوفا کی طرف بھیج دے، اس بخار کو نکال دے، اس کو صحت مند. یہ کچھ دن پہلے نا عالمی ادارہ صحت نے رپورٹ جاری کی. یہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا کے سارے شہروں میں صحت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بہترین شہر رسول ہے، مدینہ منورہ ہے. مدینہ منورہ ہے. ہم عالمی ادارہ صحت والوں سے کہتے ہیں تم رپورٹ نہ بھی نہ جاری کرتے، تم نے تو آج رپورٹ جاری کی ہے نا، تو یہ رپورٹ تو فرشتوں نے پہلے بنا لی تھی، اس لیے کہ حضور نے دعا کی تھی اللہ مدینے کو صحت والا شہر بنا دے. وہاں تو بڑے بڑے بیمار جا کے ٹھیک ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے کمزور جا کے تندرست ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے بوڑھے جا کے لگتا ہے توانا ہو گئے. وہ تو شہر ہے، کیا باتیں ہیں اس شہر کی. تو اس کی محبت کے لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، محبت کے لیے بھی دعا فرمائی. اور یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے مدینہ منورہ میں کوئی پھل پکتا نا تو صحابہ وہ پہلا پھل لے جا کے نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے. حضور پھل کو قبول کرتے اور پھر دعا کرتے یا اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے، مد میں بھی برکت دے. یہ پیمانوں کے نام ہے. اللہ ہمارے سا میں بھی برکت دے اور مد میں بھی برکت دے. اور حضور فرماتے اے اللہ تیرے خلیل جناب ابراہیم نے مکے کے لیے دعا کی تھی، میں تیرا بندہ ہوں. گویا حضور فرما رہے ہیں میں بھی تو تیرا حبیب ہوں نا. تیرے خلیل نے مکے کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، ہمارے صاحب میں برکت دے، مد میں برکت دے. اور حضور فرمانے لگے اے اللہ جتنی برکت تو نے مکے میں دی تھی نا اتنی ہمیں مدینے میں دے، بلکہ مکے سے زیادہ برکت مدینے میں عطا فرما. پہلا پھل آیا، حضور پہلے اس پھل پہ دعا کرتے، برکت کی دعا. پھل ایک آیا، حضور نے سارے مدینے کے لیے دعا کر دی، سارے شہر کی برکت کی دعا کر دی، اور پھر وہ پھل حضور بچوں میں تقسیم کر دیتے. بزرگ فرماتے ہیں کہ مدینے میں نا جس کا جتنا دل کرے، کیونکہ حضور نے دعا کی ہے نا، حضرت ابراہیم نے مکے کے لیے کی تھی، نبی پاک نے مدینے کے لیے کی. فرماتے ہیں جس کا دل کرے تجربہ کر لے، طے کر کے 2 بندوں کی روٹی پکائے، مکے میں بھی مدینے میں بھی طے کر کے پکائے کہ صرف 2 کی ہے، یعنی روٹیاں نہیں، بے شک پیڑے بھی گن لے. طے کر کے سالن پکائے کہ 2 کھائیں زیادہ نہ کھائیں. لیکن حضور کی دعا ہے، جناب خلیل علیہ السلام کی دعا ہے. فرماتے ہیں تو طے کر کے پکا، 2 کا کھانا 3 کو پورا آئے گا، 3 کا کھانا 5 کھائیں گے، 5 کا کھانا 7 کھائیں گے. اور اگر تیری سمجھ میں نہ آئے تو پھر زیادہ تجربہ کرنا چھوڑ دے، سمجھ لے کہ وہاں خلیل کی دعا ہے، یہاں حبیب کی دعا ہے، یہاں دعا ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہیں، کیونکہ مالک جنت بھی یہیں ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مدینہ شہر کی برکت کے لیے دعا فرمائی، حضور نے دعا فرمائی. اور پھر حضور فرمانے لگے حضرت ابراہیم نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں نے مدینے کو حرم بنایا. فرمایا مدینہ منورہ کے گوشوں میں خون نہیں بہایا جائے گا، ہتھیار نہیں اٹھائے جائیں گے، اس کو میں نے حرم بنایا، اس کے درخت نہیں کاٹے جائیں گے. یہی وجہ تھی حضور نے مدینے کو حرمت والا بنایا نا، یہ وجہ تھی. جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا. لوگوں نے آ کے کہا یہ چند 100 تو بلوائی ہیں،
ہمیں اجازت دیں، ہم ان کے سر کاٹ دیں گے۔ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں خون بہہ جائے۔ یہ حضور کا شہر ہے، اسے حضور نے حرمت والا بنایا، جان دے دی پر مدینے کی حرمت پر حرف نہیں آنے دیا۔ یہ عقیدت کا انداز صحابہ کا مدینے کے ساتھ۔ مدینہ طیبہ میں ایک تو اس کی محبت کے لیے حضور نے دعا کی، مدینے کو صحت مند کرنے کے لیے حضور نے دعا کی، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کے پھلوں میں برکت کی دعا کی، اور پھر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے دجال پوری دنیا میں آئے گا، ڈرائے گا۔ ہمیں حدیثوں میں ملتا ہے، روایتوں میں ملتا ہے، تفسیروں میں ملتا ہے کہ دجال پوری دنیا میں آئے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، رعب ڈالے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نہ میرے مدینے میں دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کا مرض داخل ہو سکتا ہے، کون روکے گا؟ حضور فرماتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا جو میرے مدینے میں پہرا دیتے ہیں۔ مدینے میں پہرا ہے فرشتوں کا، دجال بھی کبھی مدینے میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دجال نہیں مدینے میں تو جو بھی جاتے ہیں عاشق ہی جاتے ہیں، محبت کرنے والے جاتے ہیں، پیار کا۔ حضور نے فرمایا دجال اور طاعون میرے شہر میں، یہ تو صحت والا شہر ہے، یہ تو کرم والا شہر ہے، یہ تو عطا والا شہر ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا شہر نور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ۔ اچھا پھر ایک اور بات، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ لوگ نا مدینے میں رہیں، پابندی تو نہیں لگائی، مجبور تو نہیں کیا۔ ایک بات عرض کروں، ایک ہوتا ہے حکم، ایک ہوتی ہے مرضی، ان میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتی ہے مشیت، ایک ہوتی ہے رضا، ان میں فرق ہوتا ہے۔ مرید نے آ کے کہا پیر صاحب سے، شاگرد نے آ کے کہا پیر صاحب نے حضرت صاحب اجازت ہے، تو پیر صاحب نے کہا ٹھیک ہے جاؤ اجازت ہے۔ تو بعد میں کسی نے کہا یار تیرے ساتھ تو پیار کرتے ہیں تو اتنی جلدی واپس کیوں آ گیا؟ تو کہتا میں پوچھ کے آیا ہوں۔ تو یہ جو تو نے پوچھا نا یہ حکم ہے، تو نے حکم تو پوچھا، مرضی بھی تو پوچھنی چاہیے تھی نا۔ مرضی تو یہ تھی کہ تو کبھی ٹھہر جاتا نا تھوڑا، کچھ چیزیں نا کوئی مرضی والے بھی، پابندی نہیں لگائی کریم محبوب نے کہ ضرور مدینے میں رہو، لیکن حضور کی رضا کیا ہے بھلا، نبی پاک کی مرضی کیا ہے؟ حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب حضور فرمانے لگے یمن فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے بال بچے لیں گے، خادم لیں گے، سواریاں لیں گے اور یمن چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش وہ سمجھ جاتے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کچھ عرصے میں نا ملک شام فتح ہوگا، آپ نے بات کو سمجھنا ہے۔ پہلے فرمایا یمن فتح ہوگا، لوگ وہاں چلے جائیں گے، پابندی نہیں لگائی۔ پھر فرمایا ایک وقت آئے گا، یہ بھی حضور غیب کی خبر دے رہے ہیں، چونکہ ان میں سے کچھ علاقے تو حضور کے وصال ظاہری کے بعد فتح ہوئے۔ فرمایا شام فتح ہوگا، کچھ لوگ اپنے خادم لیں گے، اولاد لیں گے، سواریاں لیں گے، شام چلے جائیں گے۔ فرمایا والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، اور مدینہ ہی ان کے لیے بہتر تھا، کاش وہ سمجھتے۔ یہ حدیث نا میں نے مدینہ منورہ کے کئی ہوٹلوں کے دروازوں پر بھی لکھی ہوئی دیکھی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ نا ہجرت کر جائیں گے، منع نہیں بھائی، سوسائٹیاں آباد ہوتی ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں نا، کہیں کاروبار میں لوگ سیٹ ہو جائیں تو اس شہر ہجرت کر جاتے ہیں نا، منع کوئی نہیں، پر سونے کی رضا تو سمجھو نا۔ یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ یہ مدینے کی بات ہو رہی ہے، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے۔ او یارو کیا بات ہے جینے کی؟ حضور فرمانے لگے پھر عراق فتح ہوگا، لوگ اپنا بال بچہ اٹھائیں گے، اپنے خادم اٹھائیں گے، سواری پہ بیٹھیں گے، وہاں چلے جائیں گے۔ والمدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، حضور فرماتے ہیں مدینہ ہی بہتر تھا۔ منع نہیں کر رہے حضور، اس کو دین نے ناجائز نہیں کیا، فرمایا مدینہ ہی بہتر تھا، لو کانوا یعلمون، کاش وہ جانتے۔
حضور نے تو 3 شہروں کا نام لیا تھا نا، لوگ یمن چلے جائیں گے، شام چلے جائیں گے، 3 ملکوں کا نام لیا، عراق چلے جائیں گے. تو امام مالک فرماتے ہیں حضور نے 3 کا نام لیا، میں مسئلہ سمجھ گیا ہوں. اگر کسی نے ادب سے رہنا ہے، پیار سے رہنا ہے، پریم میں رہنا ہے، صحت مند رہنا ہے، امن سے رہنا ہے، ٹھنڈے دل سے رہنا ہے، تو سارے شہروں سے مدینہ ہی بہتر ہے. مدینہ ہی بہتر ہے. یہ ہے ارض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے. جنت بھی یہیں، کیونکہ مال کے جنت بھی یہیں ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ادھر دیکھو، پہلے مدینے کی محبت کی دعا فرمائی، پھر فرمایا مدینہ صحت والا شہر اللہ بنا دے، پھر مدینے کے رزق میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا مدینہ ہی تمہارے لیے بہتر ہے. سارے بندوبست کیے مدینے میں آنے والوں کے لیے، سارا انتظام کیا، سارا کچھ کیا. ہر مہمان کے بارے میں بندے کا رویہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. کچھ مہمان آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ مہمانوں سے پیار ہوتا ہے. میرا محسن آیا ہے میرے گھر رہنے. خواجہ غلام فرید صاحب نے بھی کہا تھا نا، شالا وے ماہی رات رہ پاؤ، مہربانی کرنا ذرا آ جا. لیکن کہنے لگے زور میرا کوئی نہیں، تیرے ذمے نہیں، میں آپ لائیے. کوئی تیری ڈیوٹی تو نہیں کہ تو رہے، چونکہ غلامی کا دعویٰ تو میں نے کیا ہے، پر اگر رہ جائے تو بڑی بات ہے نا. ہر مہمان کے لیے رویہ ایک جیسا نہیں. میرا محسن ہے یار، آج میرے استاد آئے ہیں، آج میرے شیخ آئے ہیں، فلاں بندہ میں بڑا پیار کرتا ہوں وہ آیا. بندہ کھانا بھی اپنی حیثیت سے زیادہ بہتر بنواتا ہے. پیار ہے نا. بندہ اس کے لیے اچھے اچھے کپڑے بنواتا ہے، اچھے اچھے بستر پہ بندوبست کرتا ہے آرام کا، اچھے اچھے پھل چنتا ہے، اچھی اچھی خوراکیں. پوری محبت کے ساتھ اس بندے کو بندہ رکھتا ہے اپنے گھر میں. لیکن ابھی بھی نا بات پوری نہیں ہوئی، تسلی نہیں ہوئی. وہ جانے لگتا ہے تو بندہ کہتا ہے یار کوئی کمی رہ گئی ہوئی نا، میں وہ کر نہیں سکا جو میں چاہتا تھا، کوئی کمی رہ گئی نا، تو دیکھنا ذرا خیال کرنا. بلا مثال و بلا تمثیل سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے، اتنا سارا کرم مدینے میں، اتنی نعمتیں مدینے میں، گناہوں کی بخشش مدینے میں، اتنی عطاؤں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے، تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. اتنا کچھ دے کے، عطا کر کے، نواز کے، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اتنا دے کے نا، اتنا عطا کر کے، پھر بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر 2 بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا. اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا، آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، تمہاری طرف لوگوں کا آنا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا. مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ. قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ. آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ. غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو. تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے. کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، ساڈی آس بھی توں تے امید بھی توں. وہ پیار مدینے سے، وہ خاص رغبت. حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا. پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو، اس سے ہو سکے مدینے میں مرے. یہ تو کسی نصیب والے کی بات ہے نا. حضور فرمانے لگے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا. امام مالک نے نا 70 سال حضور کے مدینے میں گزارے، وہیں وقت گزارا. حدود حرم میں انہوں نے پخانہ اور پیشاب نہیں کیا، پار جاتے تھے. ساری زندگی مدینے میں گزار دی. لوگ کہتے ہیں امام صاحب اتنا لمبا عرصہ،
فرماتے یار دعا کرو نا میں مدینے میں مر جاؤں، یہاں میرا مدفن بنے۔ یار حضرت عمر فاروق جیسے لوگ جھولی پھیلائی ہے، ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اپنے رستے میں شہادت کی موت دے، لیکن اللہ موت اپنے محبوب کے شہر میں عطا کرنا، اللہ موت اپنے محبوب علیہ السلام کے شہر میں دینا، حضور کے شہر میں۔ مدینے سے پیار، مدینے سے محبت، مدینے کے ساتھ وابستگی، مدینے کے ساتھ پیار اور تڑپ اور شوق مدینے کا، یہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے دلوں میں پیدا کیا۔ اور حضور نے فرمایا میرا مدینہ صحت والا بھی ہے، امن والا بھی ہے، لیکن یاد رکھنا فرمایا ایمان بھی جب لوٹ کے آئے گا نا تو میرے شہر کی طرف ہی آئے گا۔ جب دنیا میں فتنے ہوں گے، فسادات ہوں گے، جب لوگ دین سے دور ہوں گے، دنیا میں کفر، نفاق، فسادات غلبہ کریں گے، تو حضور فرماتے ہیں جس طرح سانپ اپنی بل میں پناہ لیتا ہے، اس طرح ایمان میرے مدینے میں سمٹ کر آ جائے گا، اس میرے شہر میں امن رہے گا۔ اور حضور فرمانے لگے میرا مدینہ تو بھٹی ہے، بھٹی، جس طرح لوہے کو بھٹی میں ڈالو تو میل اور کچال نکال دیتا ہے، اسی طرح غلط لوگ، منافق لوگ بالآخر مدینے سے نکال دیے جاتے ہیں۔ مدینہ تو بھٹی ہے، صاف کرتا ہے، شفاف کرتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینے سے محبت، مدینے کے شہر کی ہر چیز سے حضور کا پیار۔ لوگوں نے تو پتھروں کے بارے میں کہہ دیا نا کہ اس کے سینے میں دل نہیں، پتھر ہے، یہ تو پتھر کی طرح، پہاڑ کی طرح سخت ہے، پر مدینے کی یہ شان ہے کہ حضور نے فرمایا یہ احد ہے تو پہاڑ، پر کریم محبوب فرماتے ہیں یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ مدینے کے پتھر اور پہاڑ بھی رسول کریم سے پیار کرتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کیا حال تھا؟ صحابہ فرماتے ہیں جب ہم سفر کے لیے جاتے تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نا روٹین میں سواریاں چلاتے، روٹین میں، جس طرح نارمل حالات میں سواریاں چلتی ہیں اس طرح روٹین میں حضور کی سواری بھی چلتی۔ لیکن جب واپسی ہوتی نا اور مدینہ منورہ کی عمارتیں نظر آتی تو حضور نا اپنے اس سواری کو ایڑی لگاتے، سواری کو تیز بھگاتے۔ ہم حضور کا مدینے کے لیے شوق دیکھتے، وہ دیکھو مدینہ آ گیا، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیاں کیسے، الفاظ نہیں ملتے جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے، جب سامنے آنکھوں کے غمخوار نظر آئے۔ مکے کی ہواؤں میں اور طیبہ کی فضاؤں میں، اور لوگوں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار ہی نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، ہم نے تو جدھر دیکھا، کیوں کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی، اب تک ان گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا میرے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ طابہ کا معنی کیا ہے؟ پاک، صاف اور خوشبو والی جگہ۔ مدینے میں جائیں نا تو ویسے دل ٹھنڈا ہے، مدینے میں جائیں تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے خوشبو آتی ہے، مدینے میں جائیں تو فضائی نہیں، مدینے کے رہنے والے بھی با اخلاق دکھائی دیتے، پیار والے دکھائی دیتے۔ میں چھوٹا سا دین کا خادم ہوں نا، تو کچھ لوگ ذرا پہچانتے ہیں جلدی۔ وہ ایک نابینا شاعر تھے اقبال عظیم، تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں۔ یہ حضور کا شعر ہے نا، امن والا ہے، خوشبو والا ہے، ٹھنڈا ہے۔ کہتے میں بولتا نہیں پر میں التجا ضرور کر رہا ہوں، بغیر بولے دل سے، آنکھوں سے دعائیں کرتا ہوں۔ میں لب کشا نہیں ہوں پر محو التجا ہوں، چونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں، کیونکہ میں محفل حرم کے آداب جانتا ہوں۔ اور کہنے لگے طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو، اور لوگوں مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو تو خبر نہیں تھی میں اس قدر۔ ایک نا
مدینہ شریف کے خادم تھے، تو میرے ساتھ وہ محبت کے ساتھ آ کے باتیں کرنے لگے، چائے وائے بنا کے لے آئے۔ تو میرے ساتھ ایک سنگی تھے، ان سے کہنے لگے تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے بڑی تھوڑی سی تنخواہ بتائی، صفائی کرتے ہیں وہاں، سادے آدمی تھے، ان پڑھ تھے، پر تربیت کسی سے، میں باتیں سن رہا ہوں، تھوڑی سی تنخواہ بتائی تو کہنے لگے گزارا ہو جاتا ہے۔ تو وہ خادم پتہ کیا کہتا ہے گزارا کیا کرنا ہے، شکر نہیں اللہ کا حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، کھلا بھی رہے ہیں، پلا بھی رہے ہیں، کرم بھی ہو رہا ہے۔ طیبہ کے سارے خادم پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، میں اس قدر بڑا ہوں۔ حضرت شیخ ابو النصر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ایک رات بڑی پیاس لگ رہی تھی اور دودھ پینے کو بڑا دل تھا، میں باہر نکلا، سامنے ایک آدمی دودھ لیے کھڑا تھا اور وہ دے بھی رہا تھا لوگوں کو، تو میں قریب گیا، میرے دل میں خیال آیا کہ یہ نا دودھ شاید قیمتاً بیچتا ہے، تو میں نے قریب جا کے اسے کہا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگا مولانا قیمت کوئی نہیں، دودھ پی لو اور حبیب پر درود پڑھ دو، بھائی اتنی سی بات ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں یار، میں ایک دن رات کو نا مدینہ شریف میں حرم میں، پرانی بات ہے، چائے کا شوقین ہوں تو کبھی کبھی رات کو بھی ڈھونڈتا ہوں، تو اکیلا تھا اس وقت، کم لوگ ساتھ تھے، تو رات کے وقت نا میں طیبہ مارکیٹ میں 2 بجے تھے، مجھے امید نہیں تھی، پر مدینہ شریف جگہ ایسی ہے کہ آپ نے دل میں سوچنا ہے، کہنا کچھ نہیں، دل میں سوچنا ہے، کہنا بے نیل، اتنا نہیں موقع دیتے وہ کہ تمہیں کہنا پڑے، نہ وہ تو لفظ ابھی آپ نے ادا نہیں کیے، بات پہلے بن گئی۔ میرا خیال تھا کہ چائے کا کوئی کپ مل جائے نا کبھی رات کو، رات بھی مسجد شریف میں قیام کرنا ہے تو ایک کپ اگر مل جائے، تو میں طیبہ مارکیٹ میں چلا گیا تو 2 بجے ہوئے رات کے، تو ایک شیخ بڑا حسین چہرہ، بڑے خوبصورت، سعودی عرب کے نہیں تھے، کسی اور عربی شہر کے تھے، ملک کے تھے، تو مجھے دور سے پکار کے کہنے لگے مولانا چائے پیو گے؟ اب لباں تے موراں لگیاں، بولن دی جاچ ہی بھول گئی، اوتھے زباناں تائیں کھولن دی جاچ بھول گئی، مدینے جا کے اتھرو میرے سوال بن گئے، تے قدماں نو چم کے روڑے ہیرے تے لال بن گئے۔ کیا وہاں بات کرے بندہ، میں چپ کا چپ ہی کر گیا، انہوں نے بھی نہیں جواب لیا کہ پینی کہ نہیں پینی، فٹافٹ چائے بنا کے لے آئے۔ تو اب وہ جانے لگے تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو میرا ہاتھ پکڑ لیا، تو میں نے کہا جی آپ کی دکان ہے، ظاہر ہے آپ کام کرتے ہیں، دکانیں، لیکن مولانا دکانوں کے کرائے کوئی مجبوریاں ہیں، رات کو تو ہم پہلے کسی سے پیسے نہیں لیتے، تو کرائے نہ دینے ہوں تو ہم دن کو بھی کوئی نہ لیں، اس لیے کہ یہاں چائے وہ پینے آتا ہے جو مدینے والے کا مہمان بن کے آتا ہے۔ اس شہر نور کی برکتیں، اس شہر کا حسن، اس کی توانائیاں، اس کا پیار، میں نے کئی دفعہ بات بیان کی ہے، پر یہ بات میری جان ہے، یہ تڑپ ہے۔ جب حضور گئے نا، مکہ فتح ہوا، تو اب حضور کو مکے سے پیار تو تھا ہی، تو مکہ مکرمہ کی وہ فضیلتیں، وہ عظمتیں، وہ سارا کچھ، تو مدینہ طیبہ کے لوگوں نے نا حضور کا مکے کے ساتھ والہانہ پیار دیکھا، مکہ مکرمہ کے ساتھ، تو پتہ کیا کہنے لگے کہ حضور اگر مکے میں مستقل رکنا چاہیں تو ہماری طرف سے پابندی کوئی نہیں۔ اور میں نے کہا کچھ لوگوں سے پیار زیادہ ہوتا ہے، دل نہیں نہ کرتا کوئی ایسی بات کرنے کو، پر سامنے بھی تو رضا دیکھنی ہے نا، محبوب جس حال میں راضی ہو۔ اب یہ جو وہ بات کر رہے تھے نا، تو پتھر رکھ کے دل پہ، اور یہ اس بات میں بھی درد تھا، اس میں بھی ذوق تھا کہ حضور اگر آپ رہنا چاہیں نا مکے، پابندی کوئی نہیں، پابندی کوئی نہیں۔ یہ بات چلتے چلتے حضور تک پہنچی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی مدینے والو، یہاں نہیں رہنا، جینا بھی تمہارے ساتھ ہے، اور دنیا سے جب جانا ہے تو قبر بھی تمہارے شہر مدینہ میں ہی بنانی ہے۔ اور فرمایا جب میری قبر کھلے گی تو میں اٹھوں گا بھی مدینے سے، میں اٹھوں گا بھی مدینے سے، یہی وہ شہر ہے جو شہر رسول کہلایا، یہ وہ شہر ہے جو مدینہ منورہ کہلایا۔ رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں بھی کی لذتاں نے، ایک رون جنہاں نے ویکھیا نہیں تے ایک رون دوبارہ جاون نہیں، ایک رون دوبارہ۔ ایک دعا نہ کر لیں، آپ آمین کہیں تو ایک دعا نہ کر لیں، الہی غیب سے سامان کر دے، مدینے کا ہمیں مہمان کر دے۔ اور حضرت مولانا حسن رضا صاحب کہنے لگے یا اللہ میری مٹی نہ برباد ہو، میری مٹی نہ برباد ہو۔
جب میری لحد اٹھے نا تو اللہ تو ہوا وہ چلانا جو مدینے سے ہو کے آتی ہے. کہنے لگے مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو. جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا. اے اللہ ہم سب کو مدینے کی ادب والی حاضری نصیب فرما، ادب والی حاضری نصیب، ادب والی حاضری نصیب.